السلام علیکم ناظرین۔ امیر برقیاروں کے رچائے ہوئے خوفناک کھیل کو بحری ممالک نے باہمی تعاون سے شام تک بری طرح ناکام بنا دیا تھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے دونوں جانب سے جنگ بندی کا طبل بجا۔ شاہ لوئی نوم اپنی سپاہ کی ناقص کارکردگی پر خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کئی سالاروں کو برطرف کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تعینات کیا۔ یہ سب تبدیلیاں محض دل کی تسلی تھی۔ صلیبی لشکر کی مجموعی کارکردگی اسلامی لشکر کے سامنے ماند پڑ چکی تھی۔ شاہ لوئی نوم کو اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بلاد مصر کی جانب سے اپنی پوری قوت کے ساتھ صرف اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ یہی ایک ایسی حکومت تھی جو یروشلم تک رسائی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے تمام سپاہیوں کو اتنا نوازا تھا کہ وہ اس کے دیوانے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ لوئی نوم کو بھی ان سے اعلیٰ کارکردگی کی توقع تھی جو اب دن بدن یسیعت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی پرجوش تقریروں سے بھی ان میں وہ جذبہ ایمانی بیدار نہیں کر پایا جس کے بل بوتے پر وہ سر دھڑ کی بازی لگاتے۔ مسلمانوں کی عجیب سی دہشت ان پر طاری تھی، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے۔ شاہ لوئی نوم نے چیدہ چیدہ سالاروں کے ساتھ ایک خفیہ مجلس منعقد کی جس میں آنے والی کال کے معرکے کے بارے میں کئی اہم امور موضوع بحث رہے۔ شاہ لوئی نوم اب زیادہ دیر تک منصورہ کے میدان میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ آنے والے کل میں کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنے پر مصر دکھائی دے رہا تھا۔ سابق شاہ یروشلم فرید رکسانی نے مراسلات کے ذریعے یہ واضح انداز میں باور کرا دیا تھا کہ وہ اتنی دیر اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا جب تک اسے شاہ لوئی نوم کی اسلامی لشکر کے خلاف واضح فتح کی اطلاع نہ مل جائے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے صلیبی لشکر کو بلاد فلسطین سے نکال کر بلاد مصر کی جانب لانے سے بھی کھلے لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ شاہ لوئی نوم پریشان کن صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی سے میدان چھوڑ کر فرار ہو جائے، مگر یہ بات اس کے شاہانہ غرور کے سراسر خلاف تھی۔ 18-20 دن کے معرکے میں صلیبی لشکر کی ایک بڑی تعداد میدان میں کام آ چکی تھی۔ یہ صورتحال صلیبی سپاہیوں کے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ وہ دبے لفظوں میں شاہ لوئی نوم کی اس ڈھٹائی کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ صلیبی لشکر میں ہونے والی چیمہ گوئیاں شاہ لوئی نوم تک بھی پہنچ رہی تھیں، مگر وہ ان حالات میں جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کا میدان تو سپاہیوں نے جیتنا ہوتا ہے، تنہا سالار اعظم بھلا کیا کر سکتا ہے؟ ناظرین، 2 محرم 648 ہجری کو منصورہ کے میدان میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ شاہ لوئی نوم کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کے باعث کسی حد تک صلیبی لشکر کی کارکردگی میں بہتری دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر شاہ لوئی نوم کی ہمت بندھنے لگی، مگر دوپہر ڈھلتے ہی اسلامی لشکر کی جانب سے ایک ایسا ریلا آیا کہ وہ کارکردگی بھی صفر ہو گئی۔ بحری و برجی ممالک نے توران شاہ کی قیادت میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے ہوئے صلیبی لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شام تک اسلامی لشکر کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا۔ شاہ لوئی نوم نے اپنی ناکامی دیکھ کر رات کو کیے گئے فیصلے کے دوسرے حصے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ اس کے اشارے پر چیدہ چیدہ سالاروں نے اپنے دستوں کو بڑے منظم طریقے سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دمیات کے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ رئیس العساکر جاشنگیر ایبک صلیبی چال کو ان کی کمزوری سمجھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ فارس الدین اکتئی نے صلیبی لشکر کو حصار میں لینے کی تجویز پیش کی، جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا اور اسلامی لشکر کو ثروت سے پسپا ہونے والے صلیبی لشکر کے پہلو میں بکھیر دیا گیا۔ ممالک پہلے ہی صلیبیوں سے فیصلہ کن انداز میں دو ہاتھ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے حملوں کا ایسا میدان گرم کر دیا جو صلیبی لشکر کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ ہر طرف لاشوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے۔ ممالک کے جرحانہ حملوں سے دائیں بائیں بازو میں انتشار پیدا ہو گیا۔ بھگدڑ سے سارا نظم و ضبط چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ صلیبی سالاروں نے حالات کو قابو کرنے میں زور لگایا، مگر وہ لشکر میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ رئیس العساکر جاشنگیر نے بر وقت عمدہ قدم اٹھایا تھا۔ مغرب کے وقت تمام صلیبی لشکر اسلامی لشکر کے نرغے میں آ چکا تھا۔ ابھی تک قلب میں نظم باقی تھا، جس کے باعث مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بیبرس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے دستے کو قلب میں داخل کرنے کی جان توڑ کوشش کا آغاز کیا۔ وہ کئی دن سے مسلسل قلب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی نہ کوئی وجہ اڑ آ جاتی تھی۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اتنی جوان مردی سے لڑا کہ صلیبی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔
وہ اپنے جاں بزانہ حملوں سے قلب کو توڑ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ قلب کا نظم و نسق ٹوٹنے کی دیر تھی کہ صلیبی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے۔ رات کے پہلے پہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ساتویں صلیبی جنگ صلیبیوں کی ذلت میں شکست پر ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں بیبرس کی اعلیٰ کارکردگی نے اس کا مقام خاصا اونچا کر دیا تھا۔ توران شاہ نے خوش ہو کر اسے 1000 سپاہیوں کے دستے کا سالار مقرر کیا تھا۔ علاوہ ازیں اسے بیش قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا تھا۔ عرب مورخین کے بیان کے مطابق اس دن کے مرکے میں صلیبی مقتولوں، زخمیوں اور قیدیوں کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی اور ان کے مال و اسباب کے نقصان کو کوئی شمار نہیں تھا۔ شاہ لوئی نوم کو اس کے اعلیٰ سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان توران شاہ کے سامنے جب شاہ لوئی نوم کو پیش کیا گیا تو اس نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی جان بخش دی۔ بحری امراء کی بڑی تعداد شاہ لوئی نوم کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ سلطان توران شاہ نے قابو میں آئے دشمن کو قتل کرنے کی بجائے محض نظر بند کرنے پر اکتفا کیا۔ شاہ لوئی کو منصورہ کے رئیس امیر فخر الدین بن لقمان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے ایک ہمہ وقتی خادم سبیع العظمہ کو مقرر کیا گیا۔ اس صلیبی جنگ میں ایک فرانسیسی مورخ دی جان ویل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوا تھا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ کل دوپہر کو جب سلطان اپنے محل سے باہر نکلے گا تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ تم لوگ پوری طرح تیار رہنا، کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ سپاہیوں پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہوگی، کہیں ان سے کوئی چوک نہ ہو جائے۔ فارس الدین اکتئی بولا، تم نے ان لوگوں کے سلیقے سے بات چیت کر لی ہے، تمہیں پورا یقین ہے نا کہ وہ ان وقت پر ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے؟ علی چولاک دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا، مجھے تو ان پر پورا بھروسہ ہے، باقی سب اللہ ہی جانتا ہے کہ سلطان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اگر سلطان قلعے سے باہر نہ نکلا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ عبداللہ کاف نے خدشہ ظاہر کیا۔ فارس الدین اکتئی نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ ہمت ہارنے والی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے۔ اگر سلطان کے کسی وفادار کو بھنک بھی پڑ گئی تو اس کی کم از کم سزا موت ہوگی۔ جب میں روشنی کی کرن دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر تم لوگ کیوں میری توجہ طریقے کی جانب بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سلطان کے بعد کوئی دوسرا فرد دکھائی نہیں دے رہا جسے سلطان بنایا جائے گا۔ کیا تمہیں کامل بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیا سلطان ہمارے مناصب بحال کر دے گا؟ علی چولاک بولا، اس بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں کون سا چہرہ سامنے آئے گا۔ جاشن بیر ایبک نے ہمارے عہدوں کی واپسی کی مکمل ضمانت دی ہے، فارس الدین اکتئی نے کہا۔ اکتئی، بیبرس نے اسے مخاطب کیا، میرے تمام سپاہی تمہارے لیے حاضر ہیں، مگر میں اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لینا چاہتا۔ بیبرس میرے دوست، فارس الدین اکتئی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لے رہا، ہمیں اپنے محفوظ کل کے لیے پس پردہ ہی رہنا ہوگا۔ منصورہ میں موجود تمہارے سپاہی ہی ہماری اصل طاقت ہیں، پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھوڑے سے جذباتی آدمی ہو، لیکن یہ صرف میرا یا تمہارا معاملہ نہیں ہے، اس سے ان تمام لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں جو اپنی قابلیت کی ناقدری کے غم میں مبتلا ہیں۔ ہم یہ سب صرف ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست پارا پارا ہو جائے؟ سلطان نجم الدین ایوب نے کڑی محنت سے جس بھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کیا وہ دوبارہ بکھر جائے۔ سلطان توران شاہ ایک ناکام اور نااہل حکمران کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کا زیادہ دیر تک اقتدار میں رہنا مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مجھے مختلف علاقوں سے بدستور ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ برج امیر نجم الدین ایوب کی موت کا فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہے۔ تم دیکھ لینا کہ آج کل میں ہی ایسی خبریں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی کہ فلاں علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ توران شاہ اگر اپنے درباری فیصلوں میں ہی غلطی کر رہا ہے تو کیا وہ ان باغی عمرہ کی سرکوبی کے لیے صحیح فیصلہ کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی درست فیصلہ کر پائے گا۔ برج عمرہ کو فوقیت دینے کا سیدھا سادہ یہی مطلب ہے کہ وہ صرف اپنا اقتدار مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اکتئی، بیبرس دھیمے لہجے میں بولا، مجھے تمہاری تمام باتوں سے اتفاق ہے، مگر جو کچھ تم کل کرنے والے ہو مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا، تو کیا ہم تمہاری وفاداری پر شک کریں؟ عبداللہ کاف تیز لہجے میں بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی خاموش رکن کی حیثیت سے تمہارے ساتھ تھا اور آج بھی ہوں، مگر میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں عار نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آپس میں مت الجھو،
तमाम मामला मुझ पर छोड़ दो। अगर किसी वक्त इस बात की जिम्मेदारी लेने की नौबत आई तो मैं खुद इस साजिश को अपनी गर्दन पर ले लूँगा। फारिसुद्दीन अख्तरी ने कहा। वो लोग आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। वो खुफिया तौर पर मंसूरा के एक मकान में मुकीम थे। वो सरकारी लश्कर में वापस जाने की बजाय लौट कर मंसूरा में दाखिल हो गए थे। बेबरस के मशवरे पर रईसुल असाकिर जाशनगीर ऐबक ने तमाम बुर्जी सिपाहियों को फिर उसके दस्ते से निकाल कर उनकी जगह बहरी ममालिक को शामिल कर दिया था। यह अमल नहायत राजदारी से अंजाम पजीर हुआ था। अब मंसूरा में सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता मौजूद था जिसकी क़ियादत बेबरस के ज़िम्मे थी, और उस दस्ते में तमाम सिपाही बहरी ममलूक थे। उन्हें आने वाले कल के बारे में अच्छी तरह समझाया जा चुका था। काफ़ी देर तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा तो बेबरस ने उनसे इजाज़त तलब की, क्योंकि देर तक उसका अपनी जगह से गायब रहना उसे मशकूक बना सकता था। उसके साथी उसे दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आए और कल के बारे में दोबारा याद दहानी कराई। बेबरस उन्हें तसल्ली देता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। फारिसुद्दीन अख्तरी वापस अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। अली चौलाक और अब्दुल्ला काफ कमरे के वस्त में बेकरारी से टहल रहे थे। फारिसुद्दीन अख्तरी ने उन्हें आराम से बैठने का मशवरा दिया था। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार ज़रबें पड़ना शुरू हो गईं। कमरे में मौजूद सब लोगों की सांसें एक बार रुकी की रुकी रह गई थीं। दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? एक बुलंद आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनते ही अंदर मौजूद सब लोगों के रंग जर्द पड़ गए थे। बिलाशुबा वो आवाज़ नायबुल सल्तनत अमीर बरकियारो की ही थी। वो खौफ के मारे एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। उनके चेहरों पर हवाएं उड़ती दिखाई दे रही थीं। अब्दुल्ला का पहले ही कमज़ोर दिल का मालिक वाक़ हुआ था। खौफ से उसका चेहरा सियाह पड़ चुका था। तो क्या बेबरस ने हमारे साथ धोखा किया है? फारिसुद्दीन अख्तरी के दिल में ख्याल पैदा हुआ। नाजरीन, गुलवको जिंदा खाने में नज़र बंद थी। उसे ये रियायत दी गई थी कि पसंद के खाने और हस्ब ख्वाहिश लिबास की तब्दीली में आज़ादी हासिल थी। वो जब से जिंदा खाने में आई थी पहली बार उसने इस रियायत का इस्तेमाल किया था। निहाद होकर जब उसने पुराने बोसीदा लिबास से छुटकारा हासिल किया तो उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो बेहद हल्की फुल्की हो गई हो। वो अपनी बेहतर हालत में भी रंजीदा दिखाई देती थी, क्योंकि उसे वो आज़ादी हासिल नहीं थी जिसकी उसे तमन्ना थी। वो न सिर्फ अपने मकतूल बाप के लिए जादवानी आसमान की मखसूस इबादत से महरूम थी, बल्कि उस कातिल की तलाश में भी कोई मामनत नहीं कर सकती थी जिसने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया था। वो जब भी मतीउद्दीन के बारे में सोचती तो उसकी आंखें भीग जाती। ये कैसी बेबसी थी कि उसके हम वतनों ने उसे एक बेबुनियाद इल्ज़ाम में धर लिया था। उसे रह रह कर अज़कई सरदार पर पेश आता कि ना उसकी नीयत में फतूर पैदा होता, ना वो उस पर हमला करती और ना ही उसके खून के छींटे उसके लिबास को दागदार करते। मगर अब क्या हो सकता था? कभी कभी तो उसे यूँ लगता जैसे इस अंधेरे जिंदा खाने में ही उसकी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। वो अंदाजे से वक्त का तयन करती और जादवानी आसमान से गिड़गिड़ा कर मदद मांगा करती। फिर एक दिन उसकी दुआएं कबूलियत की मंजिल पर जा पहुँची और उसे साफ सुथरे लिबास में एक बार फिर मंगोल मुनसफ के कटहरे में ला खड़ा किया गया। दिन का उजाला और लोगों के चेहरे देखकर किसी हद तक उसकी ढारस बंधी। मंगोल मुनसफ ने उस पर तेज निगाह डालते हुए कार्रवाई के आगाज़ का इशारा किया। सबसे पहले कोतवाल शहर ने अपनी कारगुजारी पेश की। उसकी तफ्तीश ऐसी हैरत अंगेज थी कि गुलवकोज़ की आंखें हैरत से फैलने लगीं। उसने अपनी तफ्तीश का जिक्र करते हुए ये बताया कि अज़कई कबीले के सरदार तक रसाई हासिल करते हुए गुलवकोज़ के बयान को जांचने की कोशिश में यह बात सामने आई है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। पहली बात तो यह कि अज़कई कबीले में एक अरसा से कोई अजनबी खतून नहीं देखी गई। दूसरी बात यह सामने आई है कि अज़कई कबीले के किसी सरदार का नाम मांझी खान नहीं है। अज़कई कबीले का सरदार जमरोश खान मेरे साथ अपना बयान कलम बंद कराने के लिए यहाँ मौजूद है। तमाम तफ्तीश की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये लड़की ही अपने बाप की कातला है और ये हमारी तवज्जो भटका कर महज हमारा वक्त ज़ाय कर रही है। कोतवाल शहर के बाद अज़कई कबीले के सरदार को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। अज़कई कबीले का सरदार जमरोश खान जब सामने आया तो गुलवकोज़ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो 50 साल का उम्र रसीदा मंगोल था जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट और करदगी का तासुर लिया हुआ था। यह वाकई मांझी खान नहीं था। क्या तुम इस लड़की को जानते हो या पहले कभी इसका चेहरा देखा है? मंगोल मुनसफ ने सवाल किया। जमरोश खान ने गुलवकोज़ का चेहरा गौर से देखते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया।
تم کب سے ازکئی قبیلے کے سردار ہو؟ قریباً 7-8 برس ہو گئے ہیں۔ تم اپنے دماغ پر ایک بار پھر زور دے کر یاد کرو، کیا یہ لڑکی بھی تمہارے قبیلے میں آئی تھی؟ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے اس لڑکی کو کبھی اپنے قبیلے میں نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے قبیلے میں کوئی مانجی خان نام کا شخص موجود ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، البتہ مجھ سے پہلے سردار کا نام مانجی خان ہی تھا، جسے مرے ہوئے قریباً 7-8 برس ہو چکے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ازکئی قبیلے کا سردار مانجی خان ہی تھا، اور گزشتہ قرولتئی میں وہ مجھ سے بھی ملا تھا۔ منگول منصف نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عظیم منصف، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ازکئی سردار نے اپنی ذلت پر تل ملا کر کہا، نہ میری یادداشت کمزور ہے اور نہ ہی مجھے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ازکئی قبیلے کا حقیقی پیشہ کیا ہے اور وہ کیسے بلا خوف ہر طرح کے غیر قانونی کام سر انجام دیتے ہیں۔ منگول منصف الفاظ چبا کر بولا، اب آپ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے قبیلے کے سادہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ جمروش خان اپنے جوش پر بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں کوتوال کو دوبارہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور ازکئی سردار مانجی خان کو ہر قیمت پر اس معزز عدالت میں پیش کرے، اور جمروش خان کو آخری بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی پوشیدہ سچ کا اظہار کر دے، ورنہ حقیقت سامنے آنے پر اسے معزز عدالت کی توہین اور دروغ گوئی کے جرم میں موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ جمروش خان منگول منصف کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ منگول منصف اس کی کیفیت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی باریک بین نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ازکئی سردار یقیناً زخمی ہوا ہوگا اور وہ پوشیدہ رہ کر اس لڑکی سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس نے کوتوال شہر سے اس بابت میں جواب طلب کیا تو اس نے اپنی ساری توجہ اور مصروفیت کا بار ازکئی قبیلے کے سر پر ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ منگول منصف نے اس معاملے کو جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ گل وکوز کے بارے میں پہلا حکم برقرار رکھا گیا کہ معاملہ کی حقیقت سامنے آنے تک اسے بدستور نظر بند رکھا جائے گا۔ کوتوال شہر نے گل وکوز کو 3 سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اسے ابھی ایک دوسرے مقدمے کی کارروائی میں شریک ہونا تھا۔ سپاہی گل وکوز کو لے کر زندہ خانے کی جانب چل پڑے۔ گل وکوز حالات کی نئی کروٹ پر ششدر تھی۔ اچانک وہ اپنے پہلو میں اٹھنے والے بے ہنگم شور پر چونک کر متوجہ ہوئی۔ وہ 10-12 افراد تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے کمال سروا سے سپاہیوں کو زخمی کر کے گرا دیا اور ان میں سے ایک تیزی سے گل وکوز کی جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا لہرا رہا تھا۔ گل وکوز خوف و حیرت سے بدھ بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ اجنبی کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور لہراتا ہوا کپڑا گل وکوز کے چہرے کا احاطہ کرنے لگا۔ گل وکوز کو بس اتنا یاد رہا کہ ایک کپڑا اس کے چہرے کی جانب بڑھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکتی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ان افراد نے تیزی سے گل وکوز کو ایک گھوڑے پر لادا اور خود بھی جست لگا کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش گل وکوز کو لیے سرائے کی گلیوں میں گم ہو گئے۔ وہاں موجود راہگیر حیرت و استعجاب کی تصویر بنے رہ گئے تھے۔ ناظرین، وہ رات کی تاریکی میں دبے قدموں ایک محل نما مکان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس مکان کے گرد کڑے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سپاہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان سب کی نگاہوں سے بچ کر مکان کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ سیاہ موٹا لبادہ اسے طریقے کا جزو بنے ہوئے تھا۔ وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اسے کسی ایسے حصے کی تلاش تھی جہاں سے وہ دیوار پھاند کے اندر داخل ہو جاتا۔ کافی دیر تک یوں ہی رینگتے رہنے کے بعد اس کے دل کی مراد بھری۔ وہ شمالی جانب پہنچ چکا تھا جہاں 2 سپاہی نیند سے اونگ رہے تھے۔ اس نے کافی دیر تک خاموشی سے وہاں دبے کر ان کا جائزہ لیا۔ وہ سپاہی بدستور اسی حالت میں دکھائی دیتے رہے۔ وہ آہستگی سے حرکت میں آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیوار کے ساتھ جا چکا تھا۔ سپاہی بدستور اونگ رہے تھے۔ اس نے ان پر ایک بھری نگاہ ڈالی اور نہایت مہارت سے کسی مکڑی کی مانند دیوار پر چڑھنے لگا۔ اینٹوں کے درمیان بنے ہوئے رخنوں اور کونوں خدروں پر پاؤں جماتا اور سہارے تلاش کرتا وہ اوپر چڑھتا گیا اور تھوڑی دیر میں دیوار کی بھلی سطح تک پہنچ گیا۔
वो दीवार पर कुछ देर अकड़ों बैठा रहा। वो अब दोनों जानब देख रहा था। अंदर पहरे का कोई इंतज़ाम दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद दीवार से छलांग लगा दी। नीचे घास का फर्श था, इसी वजह से उसके कूदने की धमक कुछ ज़्यादा नहीं हुई। उसकी निगाहें तेज़ी से दाएं बाएं घूम रही थीं। अपने तय मुतमईन होने के बाद वो निहायत सुरह से केकड़े की मानद रेंगता हुआ मकान के अंदरूनी जानब बढ़ने लगा।